بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے ایتھیکل ویلیوز ان اسلام۔ اسلام میں اخلاقی اقدار۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور بہت ہی ضروری ہے کہ اس پر سوچا جائے اور لوگوں کے اندر زیادہ سے زیادہ مورل کانشیسنس پیدا کیا جائے۔ آج کل کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس چیز میں ڈیٹیریشن ہوا ہے وہ مورل ویلیوز میں ہوا ہے۔ ہمارے بچپن کے زمانے میں جو بات آدمی اکیلے میں بھی نہیں کر سکتا تھا وہ آج کھلے طور پر سڑکوں پر کرتا ہے۔ اتنا فرق ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مورل ویلیوز کو ریوائیو کرنا اور پھر سے ایسی سوسائٹی بنانا جس میں مورل ویلیوز کو پورا امپورٹنس دیا گیا ہو، یہ آج کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ یہاں میں کہوں گا کہ مورل ویلیوز نام ہے یونیورسل ویلیوز کا۔ مورل ویلیوز یا ہیومن ویلیوز جو بھی آپ کہیں تو وہ درست یونیورسل ویلیوز کا نام ہے، یعنی آفاقی اقدار۔ اس میں جہاں تک میں نے پڑھا ہے ڈفرینٹ مذہب میں لگ بھگ وہی قدریں ہیں، وہی ویلیوز ہیں، کیونکہ انسان جب آپس میں مل کر رہیں ایک سوسائٹی کی شکل میں تو ہر جگہ اسی ویلیو کی ضرورت ہوتی ہے جو کسی دوسری جگہ۔ جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے، ایک بہت ہی بیسک ہیومن ویلیو جو ہے ہر مذہب میں ہے، وہ قرآن میں ہے، وہ گیتا میں ہے، وہ بائبل میں ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو۔ جو چیز تمہیں خود ناپسند ہو اس کو دوسرے کے لیے بھی ناپسند سمجھو۔ اسی کو شاعر نے کہا تھا کہ نہ کرو بھول کر کسی سے تم سلوک ایسا کہ جو تم سے کوئی کرتا تمہیں ناگوار ہوتا۔ تو یہ دیکھیے، سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ سادہ یہ ٹیچنگ ہے۔ کیوں؟ ہر آدمی کو پتہ ہے کہ مجھے کیا پسند ہے، کیا پسند نہیں ہے۔ کوئی چاہے پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، پور ہو، رچ ہو، دیکھنے والا ہو، بے آنکھ والا ہو، کوئی بھی ہر ایک کو یہ پتہ ہے کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے اور مجھے کیا اچھا نہیں لگتا۔ مثلاً میرے بارے میں کوئی مجھے کوئی بدنام کرے، جس کو کہتے ہیں کیریکٹر اسیسینیشن، تو کس کو اچھا لگے گا؟ سب کو برا لگے گا۔ تو مجھے برا لگتا ہے جب میرا کوئی، جس کو کہتے ہیں اردو میں کردار کشی، کیریکٹر اسیسینیشن کوئی کرے، میرے پر عیب لگائے تو مجھے برا لگتا ہے۔ تو اسی سے سمجھ لینا چاہیے کہ دوسرے کو برا لگے گا۔ ایسے دیکھیے کسی سے معاملہ ہوا، ٹائم پہ اس نے
پیسہ ادا کر دیا, ٹھیک ٹھیک جو ٹرمس اینڈ کنڈیشن جو طے ہوئی تھی اس کے مطابق اس نے ساری ڈیلنگ کی, تو ہم کو بڑا اچھا لگے گا. تو ہم بھی دوسرے کے ساتھ ایسے ہی کریں, جب وعدہ ہو جائے تو اس کو پورا کریں, جو کنڈیشنز طے ہو جائیں اس کو ہم پورا کریں. تو یہ بہت ہی سمپل طریقہ ہے یہ جاننے کا کہ بیسک ہیومن ویلیو کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نمبر 1 امپورٹنٹ یہی ہے. ہر آدمی کا نیچر, ہر آدمی کا اپنا ایکسپیرئنس بتا دیتا ہے کہ کیا ہے اچھا کردار, کیا ہے برا کردار. اسی لیے ہر ریلیجس سسٹم میں اس کو مانا گیا ہے. ایسے ہی دیکھیے سچ بولنا, سچ بولنا بھی کتنا سب مذہبوں میں سچ بولنے کی امپورٹنس دی گئی ہے. اسلام میں بھی ہے. ایک آدمی رسول اللہ کے پاس آیا, اس نے کہا کہ میرے اندر کئی برائیاں ہیں, تو سب سے پہلے میں کون سی برائی چھوڑوں؟ پہلے تو ایک ہی کو چھوڑوں گا. تو آپ نے کہا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو, ہمیشہ سچ بولو. اب وہ گیا تو پتہ چلا کہ جھوٹ سچ ایک چیز کا نام نہیں ہے. جو برائی کرتا ہے آدمی, کہیں نہ کہیں اس میں جھوٹ ملانا پڑتا ہے اس کو. بنا جھوٹ ملائے ہوئے کوئی بھی برائی ہوتی نہیں ہے. اب جب بھی کوئی اور برائی کی بات آتی تو سوچتا کہ تو مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا, اس میں پردہ ڈالنا پڑے گا, لوگوں سے کہنا پڑے گا کہ ایسا نہیں ویسا. تو ایک ایک کر کے وہ ہر برائی چھوڑتا چلا گیا. یعنی جھوٹ کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر برائی اس سے چھوٹ گئی. تو سچ بولنا, آنیسٹی کے ساتھ رہنا, ٹالرنس کے ساتھ رہنا, پیسفل طریقے سے رہنا, دوسروں سے محبت کرنا, خیر خواہی کرنا, جو کہتے ہیں کہ ویل وشنگ, فرینڈلی بیہیویئر ہو دوسروں کے ساتھ, یہ سب چیزیں ہیں جن کو کہا جاتا ہے ہیومن ویلیو یا مورل ویلیو. تو یہ سب مذہبوں میں ہے اور اسلام میں بھی ہے. اس کے بغیر آدمی کی جو پرسنالٹی ہے وہ حیوان جیسی ہوتی ہے, اینیمل جیسی. یہ سارے جو مورل ویلیوز ہیں, سچ پوچھے تو یہ الگ کرتے ہیں انسان کو اینیمل سے. اینیمل کے یہاں کوئی مورل کانشیسنس نہیں ہوتا, کوئی مورل, کوئی اخلاقی شعور نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں. وہ تو بس جیتے ہیں اپنے انٹرسٹ کے لیے. انسان کے اندر اخلاقی شعور ہوتا ہے, یعنی مورل کانشیسنس. جیسے کسی دوسرے کا کھیت ہے, اس کھیت میں فصل لگی ہوئی ہے, اب اینیمل کوئی وہاں سے گزرے گا تو لگے کھانے اس کو پتہ نہیں کہ مجھے اپنے کھیت سے کھانا چاہیے, دوسرے کھیت سے نہیں کھانا چاہیے. لیکن جب انسان اس میں ایسے ہی کام کرے کہ دوسرے کے کھیت میں لگے, یعنی اس میں کاٹے, اس کو کاٹ کے گھر لے جائے, اس میں کھائے, تو وہ اس کا دل, اس کا کانشیس بتائے گا کہ تم غلط کام کر رہے ہو, تم چوری کر رہے ہو. تو سچ پوچھے تو مورل ویلیوز انسان کو اینیمل سے الگ کرتی ہیں. اینیمل کے یہاں کوئی مورل ویلیوز نہیں, لیکن انسان کے یہاں مورل ویلیوز ہیں. یہی جو ہے وہ چیز ہے جو کو ڈیمارکیشن, لائن آف ڈیمارکیشن ہے. اسی سے آپ پہچان سکتے ہیں کون اینیمل ہے, کون انسان ہے. اب جو انسان اڈہر نہ کرے مورل ویلیوز کو, جس معنی کہ اگرچہ وہ پیدا ہوا تھا انسان, لیکن اپنے آپ کو گرا کر
وہ انیمل اس نے بنا لیا، یعنی انیمل لیول پر جینے لگا وہ. تو یہ ہے امپورٹنس مورل ویلیوز کی. لیکن دیکھیے یہ بات اتنی زیادہ سادہ نہیں ہے، اتنی زیادہ سادہ نہیں ہے. جیسے میں ایک مثال دوں آپ کو کہ آپ ایک فیملی میں رہتے ہیں، ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، ایک کنٹری میں رہتے ہیں. تو اگر آپ دوسروں کے خلاف ہیٹ پھیلائیں تو وہاں پر جن لوگوں کو آپ انفلوئنس کریں گے، جن کے دلوں میں ہیٹ بھریں گے، وہ کبھی بھی مورل ویلیوز کو فالو نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں. مثلاً ایک گھر ہے، اس گھر کے لوگوں کو، جو ممبرس ہیں آپ کی فیملی کے، ان کے دل میں آپ پڑوسی کے لیے ہیٹ بھریں، دن رات یہ بتائیں کہ پڑوسی بڑے خراب لوگ ہیں، بڑے گندے لوگ ہیں، یہ بہت ہی برے لوگ ہیں. اپنے فیملی ممبرس کو آپ نے یہ کیا کہ پڑوسی کے بارے میں ان کے دلوں میں ہیٹ بھر دیا. اب آپ اگر کہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو آپ کا کہنا بالکل میننگ لیس ہوگا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو آپ کو اس سے بچنا پڑے گا کہ اپنے فیملی میں، اپنے فیملی ممبرس میں آپ پڑوسی کے بارے میں ہیٹ بھریں. یہ بالکل ہو نہیں سکتا ہے کبھی بھی. تو کرنا تو یہ ہے کہ پڑوسی کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں، گڈ بیہیویئر آپ کا ہو. لیکن آپ چلنا وہاں سے پڑے گا کہ پڑوسیوں کے بارے میں نگیٹو تھاٹ اگر آتا ہے آپ گھر میں تو آپ جلدی سے اس کو دور کریں. بہت سی باتیں ایسی ہوتی رہتی ہیں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں، ریلیٹیوز کے بارے میں ہوتی رہتی ہے برابر. تو جب بھی ایسا ہو کہ اس قسم کا چرچا ہو تو اسی وقت روکیں آپ اس کو، لوگوں کے دلوں میں نگیٹو تھاٹ نہ آنے دیں. کیونکہ اگر وہ آ گیا تو پھر بار بار نہیں چلیں گی. کوئی پھر ایسا نہیں کرے گا کہ اخلاقی پرنسپل کو اپلائی کرے. جیسے میں آپ کو مثال دوں، یہی بات نیشنل لائف میں بھی ہوتی ہے. ابھی میرے پاس ٹیلی فون آیا تھا ایک نیوز پیپر کی طرف سے ابھی. تو آپ جانتے ہیں کہ عربوں کی ایک کانفرنس ہوئی ہے ابھی جلد ہی. تو اس میں انہوں نے بات کی ہے ڈائلاگ کی. لوگوں کا خیال ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل سے کمپرومائز کریں، اسرائیل سے ایڈجسٹ کریں، اسرائیل سے جو لڑائی چھڑی ہوئی تھی اس کو ختم کیا جائے. لوگوں کا گیس ہے کہ اس کے لیے وہ کی گئی ہے. تو میں نے کہا کہ اوپنلی تو ایسا نہیں کہا انہوں نے، لیکن ایسا اگر چاہتے ہوں وہ تو پریزنٹ سچویشن میں اس کا کوئی فائدہ نہیں، کچھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سارے عربوں میں اسرائیل کے خلاف ہیٹ بھر دیا گیا ہے، نیگیٹو تھاٹ بھر دی گئی ہے. یعنی کنٹینیوسلی 60 برس سے بتایا گیا کہ اسرائیل جو ہے اسلام کا دشمن ہے، اسرائیل بہت ہی برے ہیں، اسرائیلی بہت ہی برے ہیں، بہت ہی برے ہیں. تو تمام مسلمان، صرف عرب نہیں، دنیا بھر کے مسلمان کے دل اسرائیل کے بارے میں ہیٹ سے بھرے ہوئے ہیں، نفرت سے بھرے ہوئے ہیں. ایسے آدمی یہ سب کہنے سے کیا فائدہ؟ کون اس کو سنے گا؟ یعنی مسلمانوں میں وہ بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے، وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے، وہ ذہن نہیں ہے کہ وہ سنیں ایسی باتوں کو، پکڑیں ایسی باتوں کو. تو میں نے کہا اخبار والے سے کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ایڈجسٹ کرو، نہیں. اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نے 48 میں جو پالیسی اختیار کی تھی وہ پالیسی غلط تھی، تو وی ویئر رانگ. یہ ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ. کیوں؟ تاکہ لوگ ری تھنکنگ کریں.
ایڈجسٹمنٹ کی پالیسی چلانے کے لیے سب سے پہلے ری تھنکنگ کرنا پڑے گی, اپنی ڈی کنڈیشننگ کرنی پڑے گی. یعنی ہیٹ فل جو مائنڈ ہے لوگوں کا اس کو ختم کرنا پڑے گا. تو جب تک آپ ری تھنکنگ نہ کریں, ڈی کنڈیشننگ نہ کریں, اپنی سوچ کو نہ بدلیں, تو نیا پروسیس کیسے چلے گا؟ اس لیے میں کہوں گا کہ صرف مورل ویلیوز کا پرچار کافی نہیں ہے, اس کے لیے فضا بنانا ہے, ایٹماسفیئر بنانا ہے. اور ایٹماسفیئر میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یونیلیٹرلی آپ کو اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے کہ آپ کے دل میں نیگیٹو تھاٹ آ جائیں. یونیلیٹرلی یعنی دوسرا جو ہے وہ شکایت کا موقع دے, تب بھی آپ اپنے دل میں نفرت نہ لائیں. دوسرا آپ کو پرووک کرے, تب بھی آپ کے دل میں ہیٹ نہ آئے. دوسرا آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے, تب بھی آپ یہ نہ کہیں کہ صاحب دشمن ہے دشمن ہے دشمن ہے. تو مورل ویلیوز کو پریکٹیکل طور پر لینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے سینے کو نگیٹو تھاٹ سے خالی رکھیں, کیونکہ جہاں نگیٹو تھاٹ ہوگا وہاں مورل ویلیوز نہیں آ سکتی ہیں. مورل ویلیوز نام ہے پازیٹیو ویلیوز کا. مورل ویلیوز نام ہے پازیٹیو ویلیوز کا. تو جہاں نگیٹو ویلیوز بھری ہوئی ہوں سینے میں, تو مورل ویلیوز کے لیے کہاں جگہ ملے گی وہاں؟ جب آپ کے سینے میں, آپ کے مائنڈ میں نگیٹو ویلیوز, نگیٹو باتیں بھری ہوئی ہیں, تو وہاں پر پازیٹیو ویلیوز کا کوئی کام نہیں ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ صرف پرچار کرنا مورل ویلیوز کا, اخلاقی قدروں کا, یہ کافی نہیں ہے. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم وہ بیک گراؤنڈ بنائیں, وہ فضا بنائیں, وہ ایٹماسفیئر بنائیں جس میں مورل ویلیوز کی بات لوگوں کی سمجھ میں آئے. ایسی دیہی کشمیر میں 60 برس سے پاکستان میں ایک نفرت, ہیٹ انڈیا کیمپین چلی ہوئی تھی, ہیٹ انڈیا کیمپین. اب پچھلے 60 برس میں آپ دیکھیے پاکستان کے پیپرز, پاکستان کی ٹی وی, تو آپ پائیں کہ بس ہیٹ انڈیا ہیٹ انڈیا ہیٹ انڈیا. اب جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے پاکستان کی, وہ چاہتی ہے انڈیا سے ایڈجسٹ کرنا, کیونکہ کامرشل سینس میں بہت نقصان اٹھایا پاکستان نے. بزنس اتنا زبردست, پاکستان اور انڈیا دونوں نیبر کنٹری ہیں, بہت زبردست بزنس دونوں میں ہو سکتا ہے, بہت زبردست بزنس. لیکن یعنی بلین ٹریلین ڈالر کا نقصان کیا ان لوگوں نے. اب چاہتے ہیں کہ ایڈجسٹ کریں, لیکن اپنے ملک کے لوگوں کو, جو عوام کو یا ماسز کو, انہوں نے انڈیا کے خلاف نگیٹو تھاٹ سے بھر رکھا ہے. وہاں بھارت کا لفظ ایک بہت ہی ایک جیسے لگتا ہے کہ کوئی بری چیز ہے بھارت. تو کیسے کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن نو ریزلٹ. تو اگر آپ کو انڈیا کو, پاکستان کو, دونوں جگہ کی بات میں کہوں گا کہ انڈیا اگر چاہتا ہے کہ پاکستان سے اچھے تعلقات بنا کر رہے, پاکستان چاہتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات بن کر رہے, تو دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں یہ کرنا پڑے گا کہ اپنے لوگوں کو اس سے بچائیں کہ ان کا سینہ ہیٹ سے بھر جائے, نفرت سے بھر جائے, تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو مورل ویلیوز کے لیے مورل ایٹماسفیئر چاہیے, مورل ویلیوز کے لیے مورل تھنکنگ چاہیے, مورل ویلیوز کے لیے مورل کانشیسنیس چاہیے. تب جا کر آدمی یہ کر پائے گا کہ وہ مورل ویلیوز کو
اڈیئر کرے. یہاں میں ایک اور بات کہوں گا کہ اب ہم 21 سینچری میں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آج کل ڈیلی میڈیا میں گلوبل وارمنگ کی باتیں آ رہی ہیں. لائف سپورٹ سسٹم جو ہے بہت زبردست طریقے سے وہ یعنی بگڑ رہا ہے. جو انٹریکیٹ بیلنس تھا اس زمین پر وہ بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. ڈیلی کتنے اسپیشیز مر رہی ہیں. تو بہت سے پرابلم جن کو آپ جانتے ہیں، یعنی سمندر کے پانی میں پولوشن ہو گیا ہے، ندیوں میں پولوشن آ گیا ہے، فضا جو ہے اس میں پولوشن بھر گیا ہے. اب آپ کہیں کہ سچ بولو، آنیسٹی کے ساتھ رہو اور لو کرو ایک دوسرے سے، اور دوسری طرف اپنی انڈسٹری کو اسی طرح چلاتے رہیں، تو یہ بھی میننگ لیس بات ہوگی. اب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مارل ویلیوز کا ایکسٹینڈیڈ سینس لینا پڑے گا کہ انٹرنیشنل لائف، کمرشل ایکٹیویٹیز، وہاں بھی ہمیں اپلائی کرنا پڑے گا اس کو. یعنی ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہم اپنی انڈسٹریل ایکٹیویٹیز کو مارل ویلیوز کا پابند بنائیں، ورنہ وہ ماحول ختم ہو جائے گا. وہ ماحول ہی آپ چاہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے فرینڈلی بنیں. فرینڈلی کیسے بنیں گے جب کہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی انڈسٹری جو ہے مجھے نقصان پہنچا رہی ہے. ہمارے بچپن میں ہم آج کل بولا جاتا ہے ایک لفظ پیسو اسموکنگ. ہمارے بچپن میں لوگ سگریٹ پیتے تھے، بہت کم تھا اس زمانے میں رواج، لیکن پیسو اسموکنگ کا لفظ ہم نے کبھی نہیں سنا تھا بچپن میں. اب ہر آدمی جانتا ہے پیسو اسموکنگ، یعنی ایک آدمی اگر سگریٹ پی رہا ہے تو خود تو وہ ڈائریکٹ طور پر اپنے پھیپھڑے کو نقصان پہنچا رہا ہے پی کر کے، لیکن وہ جو دھواں نکلتا ہے اس سے، وہ دھواں فضا میں آتا ہے اور پھر فضا کے ذریعے مجھ تک بھی پہنچتا ہے. یعنی آپ ایکٹیو اسموکنگ کر رہے ہیں اور مجھ کو آپ پیسو اسموکر بنا رہے ہیں. دوسرا آدمی ایکٹیو اسموکنگ کر رہا ہے اور اپنے پڑوسی کو پیسو اسموکر بنا رہا ہے. تو اب مارل ویلیوز کو یہاں تک ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا. مارل ویلیوز کو یہاں تک ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے آپ سگریٹ پئیں اور دوسروں کو پیسو اسموکر بنا دیں. یہ آپ کی اجازت نہیں دی جا سکتی آپ کو. ایسے ہی دیکھیے، انڈسٹری لگانا آپ کی فریڈم کا معاملہ ہے. آپ کو آزادی ہے کہ آپ اپنی انڈسٹری لگائیں، لیکن آپ کی انڈسٹری جب ایئر پولوشن پیدا کرے اور جب یہاں تک معاملہ بڑھے کہ اوزون لیئر جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے، سمندروں کا پانی خراب ہو جائے، تو یہاں بھی مارل ویلیوز کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا. یہاں بھی مارل کنڈکٹ بنانا پڑے گا. یہاں بھی ایک پرنسپل کے انڈر میں لانا پڑے گا ان ساری ایکٹیویٹیز کو، ورنہ مارل ویلیوز کی باتیں بالکل بیس لیس، میننگ لیس ہو جائیں گی. کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا مارل ویلیوز کا. ایک طرف آپ انڈسٹریل ایکٹیویٹیز کے ذریعے فضا کو کاربن سے بھر رہے ہوں، ایک طرف آپ سگریٹ اسموکنگ کر کے لوگوں کو پیسو اسموکر بنا رہے ہوں، ایک طرف آپ کے شپ جو دوڑتے ہیں رات دن سمندروں میں، وہ سمندروں کو پلوٹ کر رہے ہوں، تو پھر مارل ویلیوز کیا ہے؟ وہ تو ایک لگژری بن جاتی ہے، ایک شاعری بن جاتی ہے. شاعری کہ آپ جانتے ہیں کہ شاعری میں امیجنیشن چلتا ہے.
امیجنیشن یہ تخیلاتی. شاعر جو ہے تخیلاتی باتوں کو کہتا ہے. جیسے ایک شاعر نے کہا کہ نہیں تیرا نشیمن، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تو شاعر نے خود بھی پہاڑوں کے چٹانوں پر جا کر نہیں رہنے لگا. وہ جس شاعر نے یہ شعر کہا تھا اس نے ایسا نہیں کیا کہ چلا جائے پہاڑوں کی چٹانوں میں وہاں رہنے لگے. اس نے بھی اپنے شہر میں گھر بنایا. تو یہ ہوائی باتیں ہیں. تو مارل ویلیوز بھی اس طرح سے ہوائی باتیں بن کر رہ جائیں گی. مارل ویلیوز کا کوئی مطلب نہیں ہوگا. تو مارل ویلیوز جڑی ہوئی ہیں دوسری بہت سی ایکٹیویٹیز سے. مارل ویلیوز جڑی ہوئی ہیں بہت سی دوسری ایکٹیویٹیز سے. تو جب تک دوسری ایکٹیویٹیز کو ڈسپلن میں نہ لا جائے، اس پر ایک کنٹرول نہ قائم کیا جائے، تب تک مارل ویلیوز کی بات کرنا ایک شاعری ہے، ایک ہوائی بات، ایک رومانٹک بات ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. مارل ویلیوز کی بات تو ہر ایک کہتا ہے، چاہے وہ مذہب کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، کوئی بھی ہو. مارل ویلیوز کی بات ہر ایک بولتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی مارل ویلیوز کو یا اخلاقی اقدار کو کیوں فالو کرے؟ مثلاً ایک موقع پر جھوٹ بول کر فائدہ ہو رہا ہے، ہم سچ کیوں بولے؟ ایک موقع پر ڈسانیسٹی سے فائدہ مل رہا ہے، آنیسٹی کا طریقہ کیوں اختیار کرے وہ؟ تو مارل ویلیوز جو ہے وہ چاہتا ہے انسینٹیو، موٹیویشن. یہ سمپلی ہے بتانا کہ ایسا کرو ویسا نہ کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس کی ایک لسٹ دے دی جائے تو یہ کافی نہیں ہے. آپ کو کوئی ایسا انسینٹیو دینا پڑے گا، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کوئی پرنسپل دینا پڑے گا. وہ اسلام میں بہت اعلیٰ پیمانے پر ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی، یعنی محاسبہ. اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو اس دنیا میں ہے تو بظاہر تو وہ آزاد ہے، اس کو فریڈم ملی ہوئی ہے، لیکن یہ آزادی آپ کے لیے انعام نہیں ہے، آپ کا رائٹ نہیں ہے. یہ جو آزادی ملی ہے آپ کو، یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے، یہ آپ کا انعام بھی نہیں ہے. یہ آزادی ملی ہے بطور ٹیسٹ. اس دنیا کو خدا نے بنایا ٹیسٹ کے لیے، یعنی لوگوں کو آزادی دے کر رکھا تاکہ خدا یہ دیکھے کہ کون ہے جو آزادی کو مس یوز کرتا ہے اور کون ہے جو آزادی کو پراپر یوز کرتا ہے، کون ہے جو آزادی کو ٹھیک ٹھیک استعمال کرتا ہے اور کون ہے جو آزادی کو غلط استعمال کرتا ہے. یہ دیکھے، پھر اسی بنیاد پر، اسی مورل ریکارڈ کی بنیاد پر موت کے بعد جو دنیا آنے والی ہے وہاں پر اس کا حساب ہو. کیونکہ اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ زندگی جو ہے موت پر ختم نہیں ہوتی ہے، موت کے بعد جو ہے ایٹرنل لائف شروع ہو جاتی ہے. ایٹرنل لائف، ابدی زندگی. تو اس ابدی زندگی میں یا اس ایٹرنل لائف میں ہر آدمی کے لیے یا تو ہیل کا فیصلہ ہوگا یا پیراڈائز کا فیصلہ ہوگا.
موت کے بعد جو آخرت ہے، موت کے بعد جو دنیا ہے، اس کو آخرت کی دنیا کہتے ہیں، یعنی ورلڈ ہیئر آفٹر. تو دوسری اگلی دنیا میں دو میں سے ایک رزلٹ ہر آدمی کو ملنے والا ہے، یا پنشمنٹ یا ریوارڈ. پنشمنٹ والا جو ہے وہ ہیل میں جائے گا، ریوارڈ والا جو ہے وہ پیراڈائز میں جائے گا. یہ چیز آدمی کو کنٹرول میں رکھتی ہے. یہ چیز آدمی کے لیے گویا کہ اسپیڈ بریکر کا کام کرتی ہے. اسپیڈ بریکر کیوں؟ ہر موقع پر جہاں اس کو یہ چوائس ہو کہ وہ صحیح کرے یا غلط کرے، جھوٹ بولے یا سچ بولے، آنیسٹی کے ساتھ رہے یا ڈس آنیسٹی کے ساتھ رہے، اپنی فریڈم کو مس یوز کرے یا پراپر یوز کرے، جب یہ چوائس آئے تو وہ سوچے. کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی جو ہے مجبور کرتا ہے کہ ہر ایسے موقع پر آدمی سوچے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں. کیونکہ اگر اس نے مورل ویلیوز کے خلاف کام کیا، یہ پرائس اس کو دینی پڑے گی موت کے بعد، پنشمنٹ کی صورت میں. اسی کے ساتھ دیکھیے، آدمی کے سامنے اگر دو سچویشن ہے، ایک ہے کہ اگر وہ جھوٹ بول دے تو اس کو کچھ فائدہ مل جاتا ہے، سچ بولے تو اس کا نقصان ہوتا ہے. تو سچ کیوں بولے آدمی؟ تو یہ جو کانسیپٹ ہے ورلڈ ہیئر آفٹر کا، وہ یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں اگر تم نے صحیح زندگی گزاری، سچی زندگی گزاری، تو تم کو موت کے بعد آخرت کی دنیا میں ایٹرنل پیراڈائز ملے گی، ایٹرنل پلیزر ملے گا. یہ کتنا بڑا انسینٹیو ہے. تو بیڈ کریکٹر کے لیے فوراً سامنے پنشمنٹ کا آ جاتا ہے ڈر، اور گڈ کنڈکٹ کے لیے یعنی ہر آدمی ہر موقع پر دو کے بیچ میں رہتا ہے، یا تو گڈ کنڈکٹ یا بیڈ کنڈکٹ، اچھا کردار یا برا کردار. تو ہر موقع پر اس کو اندر سے یہ بات اس کا کانشیس بتاتا ہے کہ یہ سادہ بات نہیں ہے. اگر تم اچھائی کی طرف جاؤ گے تو تم کو بہت بڑا ریوارڈ ملے گا پیراڈائز کی شکل میں، برائی کی طرف جاؤ گے تو پھر بہت بڑا پنشمنٹ ملے گا ہیل کی شکل میں. یہ ہے کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی. تو یاد رکھیے، مورل ویلیوز کو اپنانے کے لیے ہمیں ایک انسینٹیو درکار ہے، موٹیویشن درکار ہے. کیوں کوئی آدمی کیوں ایسا کرے، کیوں اس سے بچے اور اس کو کرے؟ تو یہ کانسیپٹ جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، وہ ہمیں اس کا انسینٹیو دیتا ہے کہ ایسا کرو گے تو تمہارے سامنے ہیل آ جائے گی، ویسا کرو گے تو تم کو پیراڈائز میں جگہ ملے گی. یہ بہت ہی اسٹرانگ انسینٹیو ہے. یہ جو کانسیپٹ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، یہ بہت ہی اسٹرانگ انسینٹیو دیتا ہے آدمی کو، جس کو آدمی اگنور نہ کر سکے. تو یہاں آ کر اسلام کا جو مورل ویلیو کا جو کانسیپٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو میں نے 3 باتیں عرض کی. ایک تو یہ کہ اسلام نے مورل ویلیوز
یا اخلاقی اقدار کے کچھ بیسک پرنسپل مقرر کیے ہیں, کچھ بنیادی اصول مقرر کیے ہیں. مثلاً سچ بولنا, آنیسٹی کے ساتھ رہنا, کسی کو دھوکہ نہ دینا, کسی کی برائی نہ کرنا, کسی کا پیسہ نہ لوٹنا, وغیرہ وغیرہ. تو اسلام نے ایک سیٹ آف ویلیوز بتایا, ڈوز اینڈ ڈونٹس کا ایک پورا فارمولہ دیا. تو ایک تو یہ کیا اسلام نے. دوسرا یہ کہ اسلام نے یہ بتایا کہ ان ویلیوز پر عمل کرنے کے لیے تمہیں اپنی پوری زندگی کو اسی ڈھنگ پہ چلانا پڑے گا. اپنی زندگی کو چلاؤ تم کمپلینٹ اور پروٹیسٹ اور ہیٹ کی بنیاد پر. تو اگر تم چاہو کہ تمہارا سوسائٹی میں تمہارا بیہیویئر فرینڈلی بیہیویئر ہو تو کیسے ہوگا؟ وہ دل میں ہیٹ بھرا ہوا ہے تو سوشل لائف میں کیسے ایسا ہوگا کہ تم فرینڈلی بیہیویئر کو اپناؤ؟ تو فرینڈلی بیہیویئر ہونا بہت اونچی اخلاقی بات ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جو ہے اپنے دل کو نگیٹو تھاٹ سے بچائے, نفرت سے بچائے, دوسروں کو حقیر سمجھنے سے بچائے اپنے آپ کو. یہ کرنا پڑے گا. یہاں تک کہ اگر آپ انڈسٹریسٹ ہیں تو وہاں بھی آپ کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا مارل ویلیوز کو. وہاں تک مارل ویلیوز کا پھیلاؤ ہو جائے گا. پھر تیسری چیز اس معاملے میں جو ہے وہ ہے کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی, کہ کوئی آدمی کیوں مارل ویلیوز کو اپنائے. تو اس کا جواب ہے اسلام کے یعنی آخرت کے کانسیپٹ میں, کہ موت کے بعد ایک اور دنیا سامنے آنے والی ہے, وہ ایٹرنل ہوگی, وہاں پیراڈائز ہے, وہاں ہیل ہے. تو اچھا کرنے والوں کو وہاں پر ریوارڈ ملے گا, برا کرنے والوں کو وہاں پنشمنٹ ملے گا. یہ ہے کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی یا ورلڈ ہیئر آفٹر یا آخرت. تو یہ چیز آدمی کو انسینٹیو دیتی ہے, موٹیویشن دیتی ہے. اس طرح اسلام کا جو اخلاقی نظام ہے, جو ایتھیکل سسٹم ہے, وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. یہاں میں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا. کچھ لوگ اخلاقی نظام کو یا مارل ویلیوز کو جوڑتے ہیں پولیٹیکل رول سے. وہ کہتے ہیں کہ جب تک پولیٹیکل رول جو ہے وہ اسلام کے ہاتھ میں نہ ہو تب تک اس کے مارل ویلیوز کو بھی کوئی فالو کرنے والا نہیں ہے. تو اس وجہ سے پولیٹیکل رول پر ہمیں قبضہ کرنا ہے. میں اس کو بالکل بیس لیس سمجھتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ وہ مارل ویلیوز ہی نہیں ہیں جو امپوز کر کے حاصل ہوں. یعنی کوڑا مار کر کے آپ کسی سچ بلوائیں تو وہ اخلاقی بات تو ہوئی نہیں. یعنی فلاگنگ کر کے اگر آپ کسی کو مجبور کریں کہ تم سچ بولو تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اخلاق کے دیکھیے پرنسپل جو ہیں, جو مارل ویلیوز ہیں, وہ ہمیشہ بائی چوائس ہوتی ہیں. بائی چوائس, فری چوائس کے ساتھ جب آپ کریں تبھی آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا, تبھی یہ مانا جائے گا کہ آپ نے اخلاقی تعلیم پر عمل کیا. ورنہ کچھ بھی نہیں, اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. ڈنڈے کے زور پر تو آپ جانتے ہیں کہ انیمل بھی وہی کرے گا جو آپ کہیں گے اس کو. مطلب ایک کھیت سے وہ پاس ہو رہا ہے, انیمل جا رہا ہے, وہاں پر ایک ہرا بھرا کھیت ہے, تو وہ اس کے اندر منہ ڈال دے گا, کھانے لگے گا. البتہ مالک کے ہاتھ میں اگر کوڑا ہے, وہ کوڑا مار کر کے اسے روکے
تب رک جائے گا وہ. تو انیمل جو ہے کوڑا مارنے سے رکے گا کہ دوسرے کا بال وہ ڈالے, لیکن اس کو آپ جانتے ہیں کہ کوئی اس کو مورل کریڈٹ نہیں ملے گا. ایسے اگر انسان کا معاملہ ہو کہ آپ پولیٹیکل رول پر قبضہ کریں, اپنی حکومت بنائیں, اس بعد فلاگنگ کر کے کوڑے بار بار کر کے لوگوں سے کہیں کہ تم اخلاقی ویلیوز کو اپناؤ, اس کے معنی تو آئیے تو انیولائزیشن آف مین ہو جائے گا. ایسا اخلاق کس کام کا؟ ایسے اخلاقی ویلیوز کو فالو کرنا کس کام کا؟ دیکھیے, اخلاقی ویلیو وہی ہے, اخلاقی کریکٹر وہی ہے جس کو آپ اپنی آزادی کے ساتھ کریں, اپنے چوائس کے طور پر کریں, کوئی اس پہ کمپلشن نہ ہو. تو کمپلسو morality از نتھنگ, کمپلسو ایتھکس از نتھنگ. اس وجہ سے اخلاقیات کو پولیٹیکل رول سے جوڑنا یہ بہت زیادہ ان اسلامک بات ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اخلاقی نظام کو یا مورل ویلیوز کو پولیٹیکل رول کے ذریعے سے قائم کرنا اور فلاگنگ کے زور پر قائم کرنا, یہ تو بالکل ایک وحشیانہ بات ہے. جنگل کے قانون کو انسانی زندگی میں نافذ کرنا ہے. تو دیکھیے, جو کام کرنا ہے وہ یہ نہیں کہ آپ پولیٹیکل رول حاصل کرنے کی کوشش کریں, نہیں, آپ لوگوں کو اسپرٹ بھریں, اسپرٹ, مورل اسپرٹ, یعنی پولیٹیکل رول کو مورل ویلیوز کے سپورٹ پہ لائیں. یہ بالکل کرنے کا کام نہیں ہے. پولیٹیکل رول کا معاملہ الگ ہے اور مورل کنڈکٹ کا معاملہ بالکل اس سے الگ ہے. تو ہمارا سارا زور ہونا چاہیے کس پر؟ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے پر, لوگوں کو ٹرین کرنے پر, لوگوں کو پریپیئر کرنے پر, مورل ویلیوز کو لوگوں کو انکلکیٹ کرنے پر. اس پر زور ہونا چاہیے ہمارا. یعنی ہمارا جو مورل ویلیوز کو بتانے کے بعد جو دوسرا کرنے کا کام ہے وہ یہ نہیں کہ حکومت پر قبضہ کریں آپ اور پھر فلاگنگ کر کے لوگوں کو اخلاقی بنائیں. نہیں, بالکل نہیں. دوسرا جو کرنے کا کام ہے وہ ہے لوگوں کے اسپرٹ بھرنا, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا, لوگوں کے مائنڈ کو پریپیئر کرنا. یہ ہے دوسری چیز. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو بہت زیادہ دھیان کے ساتھ جاننا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ مورل سسٹم کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہے وہ ایجوکیشن ہے, پولیٹیکل رول نہیں ہے. ایتھیکل سسٹم یا مورل سسٹم کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہے, جو اس کو سپورٹ دینے والی ہے, سپورٹ, وہ پالیٹکس نہیں ہے, پولیٹیکل رول نہیں ہے, وہ ہے ایجوکیشن. ایجوکیشن کا مطلب میں دونوں سینس میں لے رہا ہوں, مورل فارمل ایجوکیشن, انفارمل ایجوکیشن, اور زیادہ امپورٹنس ہے دیکھیے انفارمل ایجوکیشن اس ریفرنس میں. دیکھیے, ایجوکیشن جو ہے جس میں کہ آدمی کو ڈگری ملتی ہے, کالجوں سے اور یونیورسٹیوں سے آپ سند ملتی ہے ڈگری, تو وہ جاب کے لیے ہوتی ہے, کیونکہ اس زمانے میں بغیر ڈگری کسی کو جاب نہیں ملتا. تو ڈگری جو ہے وہ جاب کے لیے ہوتی ہے. تو وہ ایجوکیشن جو آپ کو ڈگری دیتی ہے وہ
صرف پارشیلی اس سے تعلق رکھتی ہے، پارشیلی. کیونکہ اس میں آپ کیا کریں گے؟ ایک کتاب تیار کریں گے، مورل ٹیچر، اس کو پڑھوا دیں گے ابتدائی اسٹیج پر، لیکن اس سے لوگوں کے اندر مورل تھنکنگ نہیں آتی. ایک کتاب تیار کر کے آپ یعنی لڑکوں کو پڑھوا دیں، اسٹوڈنٹ کو پڑھوا دیں ٹیچر کے تھرو، اس سے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے اندر مورل احساس آ جائے اور مورل سوچ آ جائے اور وہ مورل ویلیوز کو فالو کرنے لگے. اس سے نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہوگا تو بہت ہی پارشل سینس میں ہوگا، پارشل سینس میں. زیادہ بڑی چیز جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم مورل ویلیوز کو بتائیں کہ دیکھو سچ بولنا ہے، آنیسٹی کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ لو کا برتاؤ کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ اوائڈنس کر کے رہنا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور دوسری طرف ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. زیادہ بڑا ذریعہ ہے انفارمل ایجوکیشن. انفارمل ایجوکیشن کون سی ہے؟ وہ کرتے ہیں جو آپ یعنی میڈیا کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے اور میٹنگ سے اور جلسے کے ذریعے. تو لٹریچر جو ہے وہ زیادہ بڑا ذریعہ ہے یعنی مورل ایجوکیشن کا، لٹریچر. اور جو فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے اس میں آپ ایک کتاب پڑھوا بھی دیں تب بھی آپ یہ امید نہیں رکھیے کہ اس سے کوئی مورل سوسائٹی بن جائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو زیادہ بڑا ذریعہ ہے اس کا انفارمل ایجوکیشن، زیادہ بڑا ذریعہ. اور دوسری چیز یہ بھی اس میں جاننا چاہیے کہ کراؤڈ کو ایڈریس کرنے سے کبھی بھی مورل ماحول نہیں بنتا. انڈیویجول کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے، انڈیویجول کو. اب بڑی 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 بھیڑ اکٹھا کریں اور اس میں اسٹیج پہ کھڑے ہوں اور خوب اس میں اپنی آریٹری دکھائیں اور اخبار میں آئے، ٹی وی میں آئے، اس سے نہیں، اس کا نام مورل ایجوکیشن نہیں ہے. اس کا نام مورل ایجوکیشن نہیں ہے. مورل ایجوکیشن تو ایک بہت ہی سنسیئر کام ہے، بہت ہی سیریس کام ہے. ایک ایک انڈیویجول کو ٹارگیٹ کرنا پڑتا ہے. مورل ایجوکیشن یعنی انفارمل ایجوکیشن کو میں کہہ رہا ہوں، تو اس میں ایک ایک انڈیویجول کو ٹارگیٹ کرنا پڑتا ہے. ایک ایک انڈیویجول کے مائنڈ کی ری انجینئرنگ کرنی پڑتی ہے، ایک ایک مائنڈ کی ڈی کنڈیشننگ کرنی پڑتی ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر آدمی کسی ماحول میں پیدا ہوتا ہے، وہ ماحول سے انفلوئنس ہوتا ہے، اس کی تھنکنگ وہی بن جاتی ہے جو اس کے ماحول کی تھنکنگ تھی. اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر نئی سوچ آئے، اٹ ریکوائرس ڈی کنڈیشن آف دیئر مائنڈ. وہ لوگ جن کے اندر آپ کو مورل کانشیسنیس لانا ہے تو ان کے مائنڈ کی آپ کو ری انجینئرنگ کرنی پڑے گی، ان کے مائنڈ کی ڈی کنڈیشننگ کرنی پڑے گی. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. اسلام میں دیکھیے، اگر آپ کتابیں پڑھیں تو آپ پائیں گے کہ اسلام میں 4 بڑے ہیڈ ہیں: عقیدہ، عبادت، اخلاق، معاملات. عقیدہ یہ ہے کہ آپ کی جو آئیڈیالوجی ہے، جو ریلیجس آئیڈیالوجی ہے، اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے. تو آئیڈیالوجی کے اعتبار سے آپ بہت ہی زیادہ آپ کو یقین حاصل ہو اپنے اس سچائی کو
پر جس کو آپ مانتے ہیں. عبادت جو ہے وہ خدا کے لیے ہوتی ہے، خدا کے لیے کی ورشپ کرنا، خدا سے دعا کرنا، خدا سے کنٹیکٹ بڑھانا، اور خدا کی اس طرح عبادت کرنا کہ آپ کو خدا کا پریزنس کا تجربہ ہونے لگے. پریزنس، تعبد اللہ کانک ترا، یعنی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. تو پریزنس آف گاڈ میں رہنے کا نام عبادت ہے. یعنی عبادت مینس living in the presence of God. جنت کے بارے میں آتا ہے کہ جنت خدا کے پڑوس کا نام ہے. جنتی لوگ خدا کے پڑوس میں رہیں گے. یہ آخرت کا معاملہ ہے. دنیا میں ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے کہ خدا کو اتنا زیادہ یاد کریں، خدا کی اتنا زیادہ پرستش کریں، خدا کو اپنے مائنڈ میں اتنا زیادہ اتاریں کہ ہمیں پریزنس آف گاڈ کا احساس ہونے لگے. ہم جہاں بھی ہوں آپ ہم کو محسوس ہو کہ ہاں خدا بھی ہے، خدا ہم کو دیکھ رہا ہے، خدا سے آپ کا کنٹیکٹ ہو. حدیث میں آتا ہے کہ یناجی ربہ، یناجی کہتے ہیں وسپر کو، وسپر یعنی بندے اور خدا کے درمیان وسپر کے روپ میں بات ہونے لگتی ہے، وسپر کے روپ میں. یہ ہے عبادت. پھر ہے اس کے بعد اخلاق. اخلاق نام ہے سوشل بیہیویئر کا. یعنی جن لوگوں کے بیچ میں آپ رہتے ہیں تو ان میں آپ رہیں یعنی مورل ویلیوز کو اڈہیر کرتے ہوئے. یہ ہے اخلاق. تو ایتھیکل ویلیوز یا مورل ویلیوز بیسیکلی نام ہے سوشل ویلیوز کا. یعنی آپ کے اندر اگر یہ بات ہو کہ آپ پازیٹیو طریقے سے رہ سکیں سوسائٹی میں تو اسی کا نام مورل ویلیوز. تو یہ بہت بڑے یعنی بہت لمبے اسٹرگل کے بعد یہ بات آتی ہے. یعنی بتانے والا بتاتا ہے اور سننے والا سوچتا ہے. یعنی آپ بتائیں گے آدمی کو مورل ویلیوز کی امپورٹنس، وہ سنے گا تو اسے سوچنا ہے. یعنی آپ جو ہے کہا آپ نے بھی سوچا تھا تب کہہ پائے آپ. تو ایک طرف ہے سوچ کر لوگوں کو بتانا، دوسری طرف یہ ہے کہ سن کر سوچنا. جہاں سوچ نہ ہو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ انسان جو ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کا مائنڈ ہے، ہر بات جو ہے اس کا تعلق سوچنے سے ہے، ہر بات کا تعلق سوچنے سے ہے. تو جب آپ سوچیں گے تبھی مورل ویلیوز کی امپورٹنس آپ کے مائنڈ میں بھرے گی، ورنہ نہیں. تو یہ ہے طریقہ، یہ ہے طریقہ. قرآن میں کوئی ایک سورہ ایسی نہیں ہے جہاں کہ اس کا نام ہو کہ اسلام کا اخلاقی نظام یا ایتھیکل سسٹم ان اسلام. ایسا کوئی چیپٹر نہیں ہے قرآن مجید میں. عام طور پر جو انسانی کتابیں ہوتی ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے چیپٹر 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 کہ ایک چیپٹر رہے گا ایک آسپیکٹ پر، دوسرا چیپٹر رہے گا اگلے آسپیکٹ پر، تیسرا چیپٹر رہے گا کسی اور آسپیکٹ پر. تو آسپیکٹ وائز جو ہے وہ چیپٹر بنائے جاتے ہیں کتاب کے. قرآن میں ایسا نہیں ہے. کوئی ایک چیپٹر ایسا نہیں ہے قرآن مجید کا
قرآن میں 114 چیپٹر ہیں جن کو سورہ کہا جاتا ہے، سورہ. تو 114 چیپٹر میں سے ایسا نہیں کوئی ایک چیپٹر ایسا ہو جس کا نام ہو کہ اخلاقی تعلیمات، مورل ٹیچنگس. ایسا نہیں ہے. آپ کو پورے قرآن کو پڑھ کر آپ کو جاننا پڑتا ہے کہ اسلام کی مورل ٹیچنگس کیا ہے. پورے قرآن کو پڑھ کر جاننا چاہتا ہے. مثلاً قرآن کی ایک آیت ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، یعنی لوگوں کو تیار کرنا سمجھا بجھا کر کے کہ آپس میں وہ رحمدلی کے ساتھ رہیں، ہمدردی کے ساتھ رہیں، ویل وشر بن کر رہیں. یہ ایک آیت ہے قرآن مجید کی. یعنی جہاں بھی آپ ہوں، چاہے فیملی میں ہوں، آپ سوسائٹی میں ہوں، آپ کسی جہاں بھی ہوں، کسی آپ انسٹیٹیوشن میں ہوں، تو ایک دوسرے کا ویل وشر بن کر آپ کو رہنا ہے. اب یہ ایک چیپٹر ایک آیت میں ایسا ہے. اس طرح سے آپ جب قرآن کو پڑھیں گے تو ڈفرینٹ چیپٹر میں آپ کو مورل ٹیچنگس آپ کو بکھری ہوئی ملیں گی. ان کو آپ اکٹھا کر کے سمجھ سکتے ہیں. ان کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. قرآن کا طریقہ یہی ہے. یعنی قرآن کا طریقہ جب سبجیکٹ کو لے کر نہیں ہے. قرآن کے جو چیپٹرس ہیں وہ سبجیکٹ وائز نہیں ہیں، بلکہ زندگی کے ڈفرینٹ آسپیکٹ کو ڈیل کیا گیا ہے ہر چیپٹر میں. یعنی ایک ہی چیپٹر میں مختلف باتیں آپ کو مل جائیں گی. تو بہرحال اسلام کا جو اخلاقی نظام ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اکاؤنٹیبلٹی، اور اکاؤنٹیبلٹی کی وجہ سے اسلام میں موٹیویشن آتا ہے، انسینٹیو آتا ہے کہ دنیا میں آپ رہیں اخلاقی طریقے سے اور آخرت میں آپ جنت پا کر کامیاب ہوں.